اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عظیم ہستی پاک کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جب ان کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے اہل علم اور امام ان کا نام سن کر ادب و احترام سے اپنی گردنیں جھکا لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو فقہاء کے رئیس، عابدوں اور زاہدوں کے امام ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کی پیدائش کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 150 ہجری کے بعد دنیا کی زینت ختم ہو جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ علم کا وہ مینار ہیں کہ جس نے پوری دنیا کو علم و معرفت کے عرفان سے روشن کیا۔ یہ وہ ہستی پاک ہیں جنہوں نے 800 سے زائد ایسے شاگرد تیار کیے جنہوں نے دنیا کو علم کی روشنی سے بھر دیا تھا، اور آپ کے شاگردوں میں فضیل بن ایاز جو اولیاء کے سردار، داؤد طائی، عبداللہ بن مبارک اور حضرت امام ابو یوسف جیسے لوگ شامل تھے۔ ان کی شخصیت کا اندازہ ان کے شاگردوں سے ہوتا ہے، یہ کتنے کمال والے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے علم حدیث حاصل کیا۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا باقر علیہ السلام سے علوم معرفت کے خزانے حاصل کیے۔ ناظرین کرام، آپ عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور محبان اہل بیت میں سے تھے۔ اہل بیت کی محبت میں آپ کو جیل میں ڈالا گیا اور ہر روز 30 کوڑے لگائے جاتے، لیکن آپ کے پایا استقلال میں کمی نہ آئی۔ آپ کا نام نعمان اور آپ کے والد کا نام ثابت تھا۔ آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ 50 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم و فضل کے ایسے خزانے عطا کیے تھے کہ ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم اور علم لدنی پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال درجہ کی مہارت عطا کی ہوئی تھی۔ آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم کے مینار، ہدایت کے سرچشمے، زہد و تقوی اور پرہیزگاری کے عظیم پیکر تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ذہانت عطا کر رکھی تھی کہ آپ نے کم و بیش 13 لاکھ سے زائد مسائل کا حل پیش کیا، اور اپنی نگرانی میں آپ نے وہ 13 لاکھ مسائل کے جوابات لکھوائے۔ اور اسلامی فقہ کی سب سے بڑی فقہ حنفی کے آپ فاؤنڈر ہیں، اور آپ ہی سے باقی تمام اماموں نے فیض حاصل کیا۔ آپ ملت اسلامیہ کے ایسے عالم اور ایسے صوفی تھے کہ نبوت و صحابیت کے بعد جتنے اوصاف کسی بھی انسان کے اندر موجود ہونے چاہیے وہ سب کے سب آپ کے اندر موجود تھے۔ آپ کی عظمتیں، آپ کے کمالات، آپ کے اعزازات اس قدر ہیں کہ ان کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو علم کے نور سے بھر دیا تھا۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دن جبرائیل امین میرے پاس تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر گندم کے ڈیر ہوں اور حضرت لقمان اس گندم کے ڈیر پر بیٹھ جائیں اور علم و حکمت کی باتیں کرنی شروع کریں اور ساتھ ساتھ دانے گنتے جائیں
گندم کے ڈیر ختم ہو جائیں گے لیکن لقمان کی حکمت و دانائی کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ جب جبرائیل امی واپس چلے گئے تو آقا علیہ السلام کو بڑا رشک آیا کہ لقمان حضرت داؤد علیہ السلام کا امتی ہے اور داؤد کے امتی کی یہ شان ہے۔ ابھی یہ خیال دل میں آیا ہی تھا کہ جبرائیل امی پھر واپس تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو داؤد علیہ السلام کی امتی کی شان تھی، آپ کی امت میں نعمان ہوگا، اگر گندم کے ڈیروں کے ڈیر پڑے ہوں اور وہ ان پر بیٹھ کر فقہ کی باتیں کرے، فقہ کے مسائل حل کرے، اگر گندم کے ڈیروں کے ڈیر ختم ہو جائیں مگر نعمان کی علم اور اس کی فقاہت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کی، علم و فضل کی گواہی خود آقا علیہ السلام دے رہے ہوں، پھر ہم جیسے کم علم ان کی شان میں کیا بیان کر سکتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جنہیں علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا مولا علی باب مدنۃ العلم کا فیض ملا ہے۔ حضرت علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام میں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب میں خود کو مکہ مکرمہ میں پایا۔ میں دیکھتا ہوں کہ سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب بنی شیبہ سے تشریف لائے ہیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کے بغل میں ایک بوڑھا شخص ہے جسے آپ نے بڑی شفقت، بڑی محبت اور بڑی پیار سے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، جیسے کوئی چھوٹے بچوں کو محبت اور شفقت کے ساتھ سینے سے لگاتا ہے، ایسے ہی اس بوڑھے شخص کو آپ نے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ جو ہی میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں دوڑ کر گیا، آپ کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اس شخص کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ جو خیال میرے دل میں آیا تھا وہ آقا علیہ السلام نے فوراً جان لیا اور فرمایا کہ اے عثمان، یہ تمہارے ملک کے امام ابو حنیفہ ہیں اور یہ تمہارے بھی امام ہیں۔ ناظرین مکرم، جن کو قدم قدم پر فیضان مصطفیٰ ملا، جن کو قدم قدم پر آقا علیہ السلام کے علم کے فیض ملا، پھر ان کے مقام مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ اور حضرت داتا علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک اور واقعہ روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات خواب دیکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی کچھ ہڈیوں کو جمع کر رہے ہیں اور کچھ کو چن رہے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے، پریشانی کی حالت میں اٹھے اور ڈر گئے، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ اس وقت امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر سارا خواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب بہت مبارک ہے، خواب دیکھنے والا فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھیلائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نبوت کا امین بن کر سارے جہان کو روشن کرے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج اس مقدس ہستی پاک کی ذکر کی سعادت ہم حاصل کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے اعزازات، اتنے کمالات سے نوازا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور ایک بار پھر آقا علیہ السلام نے خواب میں آ کر سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی میری سنت کو زندہ کرنے کے لیے وقف کر دی ہے، تم کبھی گوشہ نشینی اختیار نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول تھے، ایک بار حاضری کے لیے مدینہ پاک گئے۔ جب آقا علیہ السلام کے روضہ اقدس پر گئے تو عرض کی،
الصلاۃ والسلام علیکا یا سید العالمین۔ روزہ اطہر سے جواب آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ تو ناظرین مکرم، جن کی بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی رسائی ہے، پھر ان کے فضل و کمال کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین اکرام، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ انہیں قدم قدم پر بشارت مصطفیٰ ملی، جو علم و فضل کے سمندر اور علوم معرفت کے پہاڑ تھے۔ آئیے جانتے ہیں کہ پھر آپ کی سیرت و کردار کیسی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عبادت گزار تھے۔ آپ دن بھر درس دینے میں مشغول رہتے اور ساری رات مسجد میں جا کر شب بیداری کرتے اور روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے۔ طویل اور لمبے سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں پر ایسے نشان پڑ گئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنوں پر ہوتے ہیں، اور آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ ساری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے رہتے، عرضیں کرتے رہتے اور اپنی سفید داڑھی پکڑ کر عرض کرتے کہ باری تعالیٰ اگر قیامت کے دن ابو حنیفہ کی بخشش ہو جائے تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے ایسے عاجز و انکسار تھے کہ روتے رہتے اور عرض کرتے باری تعالیٰ اس مجرم کو معاف کر دے۔ ناظرین مکرم، جن کی عبادت، جن کا زہد و تقویٰ، جن کا علم و فضل اس مقام کا ہے، جب وہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ سوچئے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے پلے کیا ہے؟ نہ ہمیں عبادتوں کا ڈنگ آتا ہے، نہ اسے منانے کے انداز آتے ہیں۔ ہم تو گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، پھر بھی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جن کی ساری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو زندہ کرنے میں گزری ہے، ان کا یہ حال ہے، تو پھر ہم کس قطار شمار میں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجز و انکساری کے پیکر تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال تک امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی ننگے سر اور کبھی ٹانگیں پھیلائے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک بار اکیلے میں ہم بیٹھے تھے تو میں نے عرض کی حضرت اب تو اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیں، اب تو مجمع نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ مجمع میں بندوں کے احترام کی حد تک ٹانگیں نہ پھیلاؤں اور اکیلے میں خدا کا احترام نہ کروں۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ تنہائی میں اس رب کے سامنے اپنی ٹانگیں پھیلا لیا کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقویٰ، عبادت و ریاضت اور پاکیزگی کی ایسی روشن مثال تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلال کاموں میں بھی اتنی احتیاط برتے، رزق حلال میں اتنی احتیاط کرتے، اگر کسی کام میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو جاتا، وہ کام بھلے حلال ہی کیوں نہ ہوتا، آپ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بغداد میں مشہور ہو گیا، کسی غریب آدمی کی بکری گم ہو گئی ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈر سے 7 سال تک بکری کا گوشت نہ کھایا، کہیں وہ گم شدہ بکری کسی قصاب کے پاس نہ پہنچ جائے۔ لوگ پوچھتے حضرت آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ تو آپ فرماتے مجھے ڈر ہے کہیں وہ گم شدہ بکری کسی قصاب کے ہاتھ نہ لگی ہو۔ بکری کی ایج اوسطن 7 سال ہوتی ہے۔ آپ نے 7 سال تک سبزی پر گزارا کیا۔ جن کے زہد و تقویٰ، جن کی رزق حلال اور احتیاط کا یہ عالم ہے، پھر کیوں نہ انہیں اللہ تعالیٰ انعامات اعزازات سے نوازے۔
پھر کیوں نہ انہیں اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے بزنس مین تھے، ریشمی کپڑوں کے تاجر تھے، لیکن آپ کا دل، آپ کا سینہ مخلوق خدا کی محبت سے اور مخلوق خدا کی در سے بھرا ہوا تھا کہ آپ دل کھول کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، غرباء اور طلباء پر خرچ کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقوی و طہارت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اپنا علم مکمل کر لیا تو آپ کے پاس آئے اور عرض کی حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تم نے علم تو حاصل کر لیا ہے، اب اس پر عمل بھی شروع کر دو، کیونکہ علم میں جب تک عمل نہ ہو اس میں نور پیدا نہیں ہوتا، اس میں برکت پیدا نہیں ہوتی۔ اور آپ نے فرمایا علم کو عمل سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ علم اور عمل کی مثال ایسے ہے جیسے سورج اور اس کی روشنی۔ جیسے سورج اور روشنی کو ہم الگ نہیں کر سکتے، اگر سورج کو الگ کر دیں، اس کی روشنی کو الگ کر دیں تو نہ سورج کی کوئی حیثیت رہے گی نہ روشنی کی کوئی حیثیت رہے گی۔ اسی طرح علم اور عمل دونوں لازم الملزوم ہیں۔ علم تب تک ادھورا ہے جب تک اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اپنے علم کو عمل سے مزین کرو، تب تمہارے لیے نور پیدا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم بھی اپنی اصلاح کریں، بد عملی اور بے عملی سے خود کو نکال کر عمل کی جانب لے کر آئیں۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے ہم سیرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روشنی سے اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو عمل کی طرف لے کر آئیں، اور اللہ تعالیٰ کو عمل کرنے والے، ایفرٹ کرنے والے لوگ اچھے لگتے ہیں، کیونکہ عمل ایسی چیز ہے جو انسان کو کامیابیوں طرف لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پاک اور عظیم ہستیوں کے صدقے ہمارے قلب و باطن میں روشنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔